میں جمعیت علماء اسلام کا ایک ناچیز خادم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، لیکن ان علماء کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے ضعیف کاندھوں پہ ڈال دی ہے کہ آپ حضرات میرے لیے استقامت کی دعا بھی کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ میری جماعت نہیں ہے۔ یہاں جتنے حضرت علماء کرام بیٹھے ہیں، بادب انتہائی معذرت کے ساتھ میں ان کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، جب بھی حضرت شیخ الہند کا نام آتا ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا نام آتا ہے، تو یہ علماء کرام بڑے احترام سے، بہت ہی ادب سے اس کا نام لیتے ہیں۔ جب شیخ العلب والرجم حضرت حسین احمد مدنی کا نام آتا ہے، بہت احترام سے اس کا نام لیتے ہیں۔ جب مفتی کفایت اللہ دہلوی کا نام آتا ہے تو بہت احترام سے نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیا جاتا ہے، مولانا احمد علی لاہوری کا نام لیا جاتا ہے، مولانا غلام گوس ہزاروی کا نام لیا جاتا ہے، مولانا مفتی محمود کا نام لیا جاتا ہے، مولانا عبداللہ درخواستی کا نام لیا جاتا ہے، تو بہت ہی احترام سے، بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارے اکابر ہے۔ جب ان کی مشن کی بات آتی ہے، ان کی جدوجہد کی بات آتی ہے، ان کی زندگی کی بات آتی ہے کہ ان کی زندگی کہاں گزری، کس جدوجہد میں گزری، وہ کس کاز کے لیے یہاں جدوجہد کر رہے تھے، وہ کس کاز پہ جدوجہد کرنے کی وجہ سے بڑے ہو گئے، ان پہ جب بات آتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ جماعت جو ہے میری جماعت نہیں ہے، یہ آپ علماء کرام کی جماعت ہے۔ میں لارڈ میکالے کے ادارے کالج کا نکلا ہوا ایک نوجوان ہوں، انگریز کا پیدا کردہ ادارے کا ایک طالب علم ہوں۔ میں آپ کی جوتی سیدھی کرنا واللہ نجات اور فخر سمجھتا ہوں، تو کیوں نہ آپ لوگ جو ہے اپنے اکابر کی جماعت کو یہاں منظم نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں جمعیت علماء اسلام کو منظم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا ایک روپ ہو، ایک دور ہو، ایک دبدبہ ہو۔ یہ علماء کرام، یہ دیندار لوگ، یہ داڑھی پگڑی والے کسی جگہ میں جائے تو باروق طریقے سے جائے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر علماء کا جو مقام ہے، انبیاء کے ورثہ کا وہ جو مقام ہے، وہ اس ظالمانہ نظام کے اندر وہ مقام ان علماء کو آج میسر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علماء نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر متحرک نہیں کیا۔ کہتے ہیں فتوا نو سیاسی مولاہن نو سیاسی تقریر تھن، بھائی کوئی سیاسی نہیں ہوتا ہے تو وہ مولوی نہیں ہوتا ہے۔ اس مسجد کی امامت کے لیے آپ لوگ جو ہے اچھے سے اچھے کالج والے، اچھے سے اچھے دنیا دار، بڑے سے بڑے افسر کو آگے نہیں کرتے ہیں۔ یہاں آگے کرنے کے لیے آپ علماء کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں کوئی عالم نہیں ہے تو معمولی بھی قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن کو آگے کرو گے، جبکہ محفل میں بیٹھا ہوا 17 گریڈ 18 گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ 22 گریڈ کے افسر کو آگے نہیں کرو گے۔ اس مسجد کے مسلح کے لیے تو تم اچھے نیک دیندار لوگ جان رہے ہو، چاہ رہے ہو، تو اس ملک کے اسمبلیوں کے اندر، ایوانوں کے اندر اپنے دیندار لوگوں کو کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ آپ کیوں ان بے دین بے حیا اور دنیا دار لوگوں کو بھیج رہے ہیں جو دین کے معلومے میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جو ساری زندگی جو ہے کس قسم کے نعرے لگا رہے ہیں، کس قسم کے جو ہے آپ کو واہ واہ کر رہے ہیں، ڈگوسلے دکھا رہے ہیں، آپ کو جو ہے کس انداز میں دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیسے فراڈ کر رہے ہیں۔ بجلی نہیں ہے پورے گلگت میں، احتجاج کرے، دھرنا دے دیں، کوئی آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ آٹے کا بحران ہے، کسی عالم کو آگے کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ گلگت کے تمام علماء سر جوڑ کر بیٹھے، یکجا ہو جائے، آپس میں بیٹھ کر کسی عالم کو، کسی دیندار آدمی کو آگے کرے، قسم پریڈ کرے مسجد میں بیٹھ کر۔ یہ مقصد جو ہے، یہ عہدہ لے کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑا فندہ خان بنا کر نہیں، عوام کی خدمت کر کے عوام کے اندر آئے، عوام کے مسائل حل کرے۔ اس کے لیے واللہ آپ سوچیں، ہمارا دنیا میں بھی عزت ہوگا، آخرت میں بھی اللہ ہمیں مقام دے گا۔ مجھے بہت سارے ساتھی کہہ رہے ہیں، آپ کچھ دن پہلے ایک جگہ میں جمیل صاحب مجھ سے ملے، کہا یار چھوڑو یار، آپ جمعیت علماء میں ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی محفل تھی۔ میں نے کہا ایک دعا کراتے ہیں، آ جاؤ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرا حشر شیخ الہند کے ساتھ کر دے، یا اللہ میرا حشر جو ہے حضرت مدنی کے ساتھ کر دے، یا اللہ میرا حشر
مفتی کفایتاللہ صاحب کے ساتھ کر دے، یا اللہ میرا حضرت احمد علی لاہوری کے ساتھ کر دے۔ میں نے اپنے اکابرین کا نام لیا، میں نے کہا میرا حضرت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کر دے، سب نے آمین کیا۔ میں نے کہا ابھی آپ کر لو، یا اللہ آپ کا حضرت ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کر دے، زرداری کے ساتھ کر دے، بے نظیر کے ساتھ کر دے۔ سب نے سر نیچے کیا، اس طرح کر کے میں نے کہا یہی ہے رزلٹ سامنے ہے، ہمارا تو آخرت میں بھی سر جھکے گا نہیں، وہاں بلند ہوگا، یہاں پہ بھی بلند ہوگا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، خدا را اپنی دین دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے اس جماعت کو منظم کرے۔ جس جماعت کا پرچم، یہ پرچم نبوی ہے، یہ میرا پرچم نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہے۔ کتنا فخر اور بلند ہوگا کہ ہم پرچم نبی کو بلند کریں، پرچم نبی کو اٹھائیں۔ اپنا ایسے بندے کو اپنے مقتدا چنو، اپنا نمائندہ چنو جو تمہارے غم میں بھی تمہارے ساتھ ہو، تمہارے خوشیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہو، مساجد میں بھی تمہارے ساتھ ہو، باہر بھی تمہارے ساتھ ہو۔ اس کے لیے ہم نے محترم حضرات آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، حال ہی میں قائد ملت اسلامیہ، امام اسلامی انقلاب، فخر جمعیت بدل حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ مولانا صاحب نے وہاں پہ میرے ساتھ مولانا اپنا ولی الرحمان صاحب بھی تھے، مولانا مقصود بھی تھے، اور علماء بھی تھے۔ مولانا صاحب نے قاضی صاحب کا تذکرہ بھی کیا، یہاں پہ قاضی صاحب موجود ہے کہ مجھے کئی دفعہ قاضی صاحب نے بھی دعوت دی، بلایا، آپ بھی دعوت دیتے ہیں بلاتے نہیں ہیں، تو مجھے گلگت کب بلا رہے ہیں کہا۔ میں نے کہا حضرت ہم تو چشم برا ہے، آپ تاریخ دے دیں۔ تو مئی میں مولانا کا پروگرام طے ہوا ہے، مئی یا اپریل انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب گلگت آ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت کی تاریخ میں، گلگت کی سٹی پارک میں گلگت کا بڑا اجتماع ہو، اس کے لیے ابھی صاحب حضرات محنت کریں۔ اس سلسلے میں آج ہماری جمعیت علماء اسلام کا یہاں اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے 1 دسمبر یعنی اس مہینے کے جو آخر میں اتوار آ رہا ہے، شاید 30 یا 1 دسمبر کو اتوار ہوگا، گلگت میں ایک بہت بڑا علماء کنونشن کا انعقاد ہم کر رہے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم مرکز سے ہماری خواہش ہے کہ ہم کسی بڑے مہمان کو مدعو کریں، نہیں تو کم از کم ہمارے لوکل علماء کرام جو ہے وہ آ جائے، اس جمعیت کے بارے میں سوچے، اس جمعیت کی مضبوطی کے لیے سوچے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جمعیت علماء اسلام، تنظیم اہل سنت، ہمارا سپاہی صاحب جو بھی ہے یہ ہمارے اپنے تنظیمیں ہیں۔ جمعیت علماء جو اس جھنڈے کو اپنا جھنڈا سمجھتے ہیں، اس پرچم کو اپنا پرچم سمجھتے ہیں، جو ان اکابرین کا جن کا میں نے نام لیا اپنے سمجھتے ہیں، تو وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ ہم آپس میں یکجا ہو کر آنے والے الیکشن میں ہم ایک باکردار آدمی کو مشترکہ مشورے سے، طویل مشاورت سے کوئی ایسا بندہ اتاریں گے جو انشاءاللہ العزیز ہمارا نمائندہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔